العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، میں زمین کے ذرات گن سکتا ہوں، میں درختوں کے جتنے پتے ہیں وہ میں گن سکتا ہوں، میں سمندر کے پانی کے ایک ایک قطرے کو گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک چیز ہے جو میں نہیں گن سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین، وہ کیا چیز ہے جو تو نہیں گن سکتا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، میں زمین کے ذرات گن سکتا ہوں، میں درختوں کے جتنے بھی پتے ہیں وہ میں گن سکتا ہوں، میں سمندر کے پانی کے ایک قطرے کو گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب آپ قومتی آپ پر محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنی رحمتیں برساتا ہے کہ وہ میں نہیں گن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور یہ اصطلاحی اور شرعی معنی ہے۔ کچھ لوگ لغوی معنی لے کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں لغت کی کتاب میں اس کا معنی مور ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نبیوں کی مور ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مور لگا دیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوگا۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے جس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ضروریات دین کے منکر ہو کر دوزخ کے حقدار بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت کو اس شیطانی چکر سے محفوظ رکھے۔ قانون یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کا لغوی معنی اس وقت تک اعتبار کیا جائے گا، اس وقت تک اسے تسلیم کیا جائے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی شرعی معنی نہ ہو۔ جب اس کے مقابلے میں کوئی شرعی معنی ہوگا تو ہم لغوی معنی کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی لے جائیں گے تو یہ بات کفر تک پہنچ جائے گی۔ جیسے کہ ارکان اربع، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پہلے ان کے لغوی معنی بیان کیے جاتے ہیں اور ساتھ ان کے مقابلے میں جو شرعی معنی ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، لکڑی سیدھی کرنا، آگ تاپنا، اور اس کا شرعی معنی ہے ارکان مخصوصہ، یعنی جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وقت کے اندر قیام، رکوع، سجود وغیرہ بجا لانا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کا لغوی معنی لے اور کہے کہ میں نے دعا کر دی ہے، میں نے لکڑی سیدھی کر دی ہے، تو وہ کہے شخص کہ میں نے واقعی الصلاۃ پر عمل کر لیا ہے، لہٰذا وہ شخص شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک دینی ضروری امر کا منکر ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر صوم یعنی روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور صوم کا لغوی معنی ہے رکے رہنا، اور اس کا شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر رات تک، فطرات ثلاثہ یعنی کھانے پینے جماع سے رکے رہنا۔ اگر کوئی شخص کہے میں اس وقت کھانے پینے سے رکا ہوں، خواہ 1 منٹ کے لیے ہو، تو میں نے کتب علیکم الصیام پر عمل کر لیا۔ لہٰذا ایسا شخص ایک شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک دینی ضروری امر کا منکر ہو کر دار اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور مقامات پر ارشاد فرمایا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔
زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا، بڑھانا، پاک ہونا، اور اس کا شرعی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جب کہ وہ نصاب کو پہنچائے 1 سال کے بعد 40واں حصہ کسی حقدار کو بغیر کسی معاوضے کے دے دے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اگر کوئی شخص لغوی معنی پر عمل کرے اور کہے کہ میں نے اپنے مال کو بڑھا دیا ہے، لہٰذا وہ شخص کہے کہ میں نے آپ زکوٰۃ پر عمل کر لیا ہے، تو وہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک ضروری دینی امر کا منکر ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، اور حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اس کے مقابلے میں اس کا شرعی معنی ہے احرام باندھ کر حج کے دنوں میں مقامات مقدسہ پر حاضری دینا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں قیام کرنا اور پھر طواف و زیارت کرنا وغیرہ۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں مکہ مکرمہ کا ارادہ کر لیا ہے تو لہٰذا میں نے قرآن پاک کے حکم کی تعمیل کر لی ہے، تو ایسا شخص ایک ضروری امر کا منکر ہو کر دار اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی قرآن مجید میں ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے رسول جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہاں بھی اگر کوئی شخص اصطلاحی معنی چھوڑ کر لغوی معنی لے اور کہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے مور، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مور لگا دیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوگا۔ تو ایسا شخص ایک شرعی اصطلاحی معنی چھوڑ کر لغوی معنی پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک دینی ضروری امر کا منکر ہو کر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا میرے بعد نہ تو کسی قسم کا نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کیا کرتے تھے، جب بھی کسی نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد اقرار مولا علی شیر خدا سے فرمایا، اے پیارے علی، تو مجھ سے ایسے ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر سن لو میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ الحمدللہ صحابہ اکرام کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور اس پر سب صحابہ اکرام کا اتفاق ہے۔ اگر کسی معنی میں ذرا سا بھی لچک ہوتی تو وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ کبھی بھی جنگ نہ کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے سب سے آخری نبی۔ خاتم النبیین صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہزاروں جانوں کا نذرانہ دے کر ثابت کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء کاملین، علماء راسخین کا بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے سچے عقیدے پر
رکھے اور اپنا خاتمہ ایمان کی حالت میں دے. وما علینا الا البلاغ المبین.